پتلا تھا، لمبا تھا، چھوٹا تھا، پیر کیسے تھے پتہ چلے گا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ عظیم جملہ ہے، مگر آپ کا اگر ذہن میرا ساتھ دے اس کے بعد الحمدللہ بھائی یہ پتہ چلا ادھر سے کوئی چلا ہے، یہ بس کیونکہ ہم نے نشان قدم دیکھے، ہاں ایک انسان چلا ہے، جوان تھا، بوڑھا تھا، 18 برس کا تھا، 30، ارے اس کے ہاتھ کیسے تھے، اس کے پیر کا یہ پتہ چلے گا؟ بس اسی طرح اللہ آواز دیتا ہے سورج کو دیکھو، سورج دیکھ کے پتہ چلے گا کوئی چلانے والا ہے۔ چاند کو دیکھو، کوئی پتہ چلے گا کوئی چلانے والا ہے، اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے، مگر کیسا ہے؟ خوبصورت ہے، بدصورت ہے، رخسار کیسے ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ لہذا ایسی آیتیں ڈھونڈو جہاں سے پتہ چلے گا وہ کیسا ہے۔ تو کیسا ہے آپ سننا چاہتے ہیں؟ کہاں پتہ چلے گا وہ اس کائنات کا چلانے والا کیسا ہے، رخسار اس کے کیسے، ہاتھ کیسے، آنکھیں کیسی، کان کیسے، حالانکہ اس کے پاس بدن تو نہیں ہے، بس اسی لیے انہوں نے آواز دی۔ توجہ فرمائیے، ارشاد ہوتا ہے کنتو کنزا مخفیا۔ کل رات میں بھی یہ حدیث میں نے پڑھی نا، لہذا آپ کے ذہن کے کبھی قریب، کنتو کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ، میں پوشیدہ خزانہ، بس اتنا ہی پتہ چلے گا سورج کے چلنے سے کوئی خزانہ ہے، مگر کیسے کوئی ہے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ایک صلوات بھیجیں۔ مل جل کے بلند آواز صلوات۔ دیکھیں توجہ فرمائیے، دیکھیں اسکول میں کلاس الگ الگ ہوتے ہیں، ہے نا بھائی؟ نرسری بھی ہوتا ہے، 10th بھی ہوتا ہے۔ اچھا جب آپ اپنے بچے کو نرسری اسکول میں ڈالتے ہیں تو کیا درس ہوتا ہے؟ A for apple, B for ball, C for cat، ہے کہ نہیں؟ بیچارے بچے کو صورت دکھلاتے ہیں، نام یاد کراتے ہیں، ہے نا؟ A for apple, B for ball, C for cat, R for rat۔ بیچارہ وہ جانتا بھی نہیں ایپل کیا ہے، وہ جانتا بھی نہیں ریٹ کیا ہے، کیٹ کی حقیقت کیا ہے۔ اب اگر اردو پڑھانا ہے، الف سے اللہ، بے سے بطخ، تے سے ترازو، اس کو پتہ بھی نہیں، مگر صورتیں دکھلاتے ہیں، نام یاد کراتے ہیں۔ یہ پہلا کلاس ہے کہ نہیں؟ لیکن دوسرے سال بھی یہی درس ہے، چلیے 10ویں سال بھی یہی درس ہے، جنت سے 10ویں سال، تو آپ اپنے بچے کو وہاں رکھیں گے؟ ہاں بولیے ہاں یا نہیں؟ کیوں نہیں رکھیں گے بھائی؟ آپ کہیں گے ارے 10 برس ہو گئے ایک ہی کلاس۔ میں نے کہا پھر؟ کہا مولانا اس وقت بچہ تھا، ذہن مختصر تھا، لہذا صرف صورت دکھلانا تھا، نام یاد کرانا تھا، لیکن اب یہ 10واں برس ہے، اب صرف صورت نہیں دکھلانا بلکہ صورت میں حقیقت بتانا ہے۔ ارے جب آپ دنیاوی مدرسے میں 10 برس ایک ہی درس قبول نہیں کرتے، یہ فرش عزا تو امام حسین کا مدرسہ ہے، یہ امام حسین کا مدرسہ ہے۔ اگر ہمارا جوان آج بھی وہی ایک جملہ دہرائے گا، علی خیبر کشا جو 10 برس پہلے دہراتا تھا، ہمارے نقصان ہے، ہمارے لیے نقصان ہے۔ تب کیا ہونا چاہیے؟ تب تو بچہ تھا، ہاتھ میں علم دے کے بتاؤ یہ عباس کا علم ہے،
آج فرعے میں عباس کی وبا سکھانا ہے۔ کلاس بدلتا ہے کہ نہیں؟ میرا بچہ بھی شاید متوجہ نہیں ہوا، آپ بتائیں میں کس کلاس کا درس دوں آج؟ دیکھیں میں خطیب نہیں ہوں، یہ بالے رکھیات، اگر آپ کبھی مجھے بلائیے اس لیے نہیں کہ میں ذاکر ہوں، خطیب ہوں، نہیں۔ کیوں؟ خطیب کا کام ہے نقطہ پھینکنا، چاہے یہ سننے والے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، واہ واہ وہ چلا جاتا ہے۔ استاد کا کام ہے چہروں کو دیکھنا، جو میں پڑھاتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، اگر اندازہ ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد۔ اب مجھے عرفان پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے، اس منزل پر آ گیا، کہیے تو میں ابھی نرسری کا درس دوں، ابھی دریا خیبر اکھاڑ دوں، کوئی مشکل نہیں میرے لیے، ہمارے جواد کو بھی پچھاڑ سکتا ہوں، اس کا شکم بھی چاک کر سکتا ہوں، کیا وہی درس دوں گا؟ نہیں نہیں، توجہ فرمائیے، بلکہ یہ سب آفتاب محمد و آل محمد کی کرنیں ہیں۔ پہلے ذہن میں رکھیے جو مجھے پڑھنا ہے بھائی، شجاعت، علم، حلم، عصمت، یہ سب کرنیں ہیں۔ میں آج کرنے نہیں، میں سورج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ تو اللہ نے آواز دی، میں پوشیدہ خزانہ تھا، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، کنت کنزا مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ، فخلقت الخلق، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب میرا سوال جوان سے، کس کو پیدا کیا؟ بولیے کس کو پیدا کیا؟ تمام علماء بیان کرتے ہیں مخلوق اول، یعنی جس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ ہیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد کو اللہ نے سب سے پہلے، مگر مشکل ہے میرے لیے، پھر مشکل آ گئی کیونکہ علماء بیٹھے ہیں، یہ میرا گرابان پکڑیں گے، اس لیے خلق وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے کوئی چیز موجود ہو، اس سے اگر کوئی چیز بنائی جائے اس کو خلق کہتے ہیں۔ پہلے کوئی چیز موجود ہے، اسی سے کوئی چیز بنائی جائے اس کو خلق کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید آواز دیتا ہے، انی خالق بشرا من طین، میں بشر بنانے والا ہوں، میں آدم بنانے والا ہوں، کاہے سے؟ مٹی اور پانی سے۔ مٹی موجود ہے، پانی موجود ہے، تو جو پہلے موجود ہو اسی سے کسی چیز کو بنانا، یہ خلق ہے۔ آپ اور ہم مخلوق ہیں، کیوں ہم سے پہلے ماں باپ موجود ہیں، نہیں توجہ فرمائیں، یہ مکان مخلوق ہے، درخت مخلوق ہے، ہر چیز مخلوق ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں محمد و آل محمد خلق ہیں، مخلوق ہیں، اب اگر کوئی کہے گا محمد و آل محمد کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے پیدا کیا، تو کس چیز سے پیدا کیا بھائی؟ کیا تھا؟ مٹی تھی، پانی تھا، آسمان تھا، زمین تھی؟ ارے کچھ نہ تھا۔ جب کچھ نہ تھا پھر کائے سے پیدا کیا؟ پھر کس سے خلق کیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے نور سے پیدا کیا، تو معاف کیجئے، اس کا مطلب پہلے نور کو پیدا کیا پھر ان کو پیدا کیا؟ تو پھر مخلوق اول کہاں رہ گئے؟ پھر مخلوق اول کہاں ہے؟ یہ اس سے پہلے نور ہے، پھر تو نور مخلوق اول، پھر محمد و آل محمد کیا ہیں؟ ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد۔ میں انتہائی توجہ، اگر بہرحال کلام الحمدللہ آپ تک پہنچ جائے میں کامیاب ہوں۔ ایک صلوات۔
सलावत। तवज्जो फरमाइए, इसको हल किया इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस कौल को, इसको हम कहते हैं अपने इल्म में, यहाँ मौलाना उलमा बैठे हैं, इसको कहते हैं तशबीहुल माक़ूल बिल महसूस। अगर ऐसी बात समझाना है जो सामने नहीं, उसको उस बात से समझाओ जो सामने हो। मसला ऐसी बात समझाना हमारे सामने नहीं है, तब उसको ऐसी बात से समझाओ जो हमारे सामने। माशाअल्लाह देखिए कितने लोग करबला गए, 40 की ज़ियारत। खुदा हम सबको ज़ियारत करबला नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आप भी जाएंगे। तो एक ज़ाहिर आ गए, करबला से आ गए। हमने पूछा भाई आप कहाँ थे? कहा मैं ज़ियारत पर था। हमने कहा क्या किया? कहा मैंने मशी की। मैंने कहा क्या मशी की? कहा हुजूर नजफ से हम करबला तक पैदल चले, करबला से नजफ से करबला पैदल। मैंने कहा ये बताओ वो नजफ से करबला का रास्ता कैसा है, कैसा है? अब उनको वो रास्ता बताना है जो हमारे सामने नहीं। इनको समझाना है ना, वो रास्ता जो नजफ से करबला हमारे सामने नहीं, अब उसको उठा के सामने ला नहीं सकता। लिहाजा कहता अरे ऐसा ही समझिए जैसे देहरादून से दिल्ली तक हाईवे है ना। समझाया उससे जो सामने, मगर ये वो नहीं हो सकता और वो ये नहीं हो सकता, वो है ये है। बस इमाम ने फरमाया पहचानो मोहम्मद आले मोहम्मद को उस चीज़ से जो तुम्हारे सामने है। मैंने कहा मौला फरमाइए। फरमाया सूरज को देखा है? मैंने कहा हाँ सूरज को देखा। तवज्जो फरमाइएगा, बहुत मुश्किल है मरहला इरफान का, मारिफत खुदा का, तौहीद का। मैंने कहा सूरज को देखा है। कहा सूरज निकलता है तो क्या करता है? आप बताइए सूरज क्या करता है जब निकलता है? गर्मी और रोशनी को फेंकता है ना भाई। वो किरणें फेंकता है ना। उसमें गर्मी है, उसमें रोशनी है, उसको जाहिर करता है, पैदा नहीं करता। अरे नहीं, अरे सूरज जब गर्मी और रोशनी फेंकता है पैदा नहीं करता, बनाता नहीं है, उसमें है, उसमें है। वो गर्मी का खजाना है, वो रोशनी का खजाना है, उसको फेंकता है, जाहिर करता है। किरणें हम तक आती हैं, हमने पहचाना कि सूरज निकला, बस अल्लाह ने आवाज़ दी कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं पोशीदा खजाना हूँ। काहे का? गर्मी का, सरमी का, अरे चांदी का, अरे सोने का? कहा नहीं, मैं अपने कमाल और अपने जमाल का खजाना, मैं सिफात का खजाना। बस मैंने चाहा कि मैंने पहचाना जाऊं, मैंने अपनी सिफात को जाहिर किया। अरे मैं रहीम हूं, इसकी किरण फेंक दी, वो रहमतन लिल आलमीन है। मैं हुवल अलीयुल अज़ीम हूँ, अली हूँ, उसकी किरण फेंक दी मैंने, वो हैदर कर्रार है। मैं फातिरुस समावात वल अर्ज़ हूँ, उसकी किरण मैंने फेंक दी, वो फातिमतुज़ ज़हरा है। मेरे जमाल की किरण हसन है, मेरे तवज्जो फरमाइए, मैं कदीमुल एहसान, उसकी किरण हुसैन। अरे मैं माबूद हूँ, उसकी किरण मैंने फेंक दी, वो ज़ैनुल आबिदीन है। अरे मैं क्या हूँ? मैं इल्म का खजाना हूँ, उसकी किरण मैंने फेंक दी, वो बाक़र इल्मुन नबीयीन है। अरे मैं सदाकत का खजाना हूँ, मेरी सिफत में सादिक हूँ, उसकी किरण मैंने जाहिर कर दी, वो जाफर सादिक है।
میں عفو کرنے والا اس کی کرن کاظم ہے، میں رضا دینے والا اس کی کرن علی الرضا ہے، میں تقوی پسند اس کی کرن محمد التقی ہے، میں سبوح قدوس ہوں اس کی کرن علی النقی ہے، اگر میرے جلال کو دیکھنا ہے اس کی کرن عسکری جلال ہے۔ ارے میں کیا ہوں؟ میں هو الحی القیوم ہوں، اس کی کرن پردے میں قائم بھی ہے، زندہ بھی ہے۔ صلوات بر محمد۔ توجہ فرمایا؟ تو یہ کرنیں ہیں، یہ تجلیاں ہیں۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ کرنیں ہیں آفتاب وحدت کی، یہ کرنیں ہیں واجب الوجود کی۔ اب میرا سوال ہے، کیا سورج کی کرنوں کو سورج کہہ سکتے؟ ارے بولیے، کیا سورج کی کرنوں کو سورج کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا سورج سے جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ سورج سے نکلی ہوئی کرنوں کو سورج نہیں کہہ سکتے، مگر سورج سے جدا نہیں کر سکتے، اس لیے اگر سورج سے جدا ہو جائیں گی سورج نہیں رہے گا۔ اسی لیے منبر پر آ کر کہا، نزلون عن الربوبیہ، ہم کو رب نہ سمجھنا مگر رب سے جدا نہ سمجھنا۔ عزیزان گرامی آواز دی، ہم کو رب نہ سمجھنا، ہم کو رب نہ کہنا، یہ نہ کہنا علی رب ہے، یہ نہ کہنا حسین رب ہے، مگر ہم کو رب سے جدا نہ سمجھنا۔ اس لیے اگر کرن کو سورج سے جدا کرو گے سورج نہیں رہے گا، اگر ہم کو رب سے جدا کرو گے خدا نہیں رہے گا۔ عجیب یہ کرنیں ہیں عزیزانی، میرے توجہ فرمائیے۔ اس لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے وہ جہاں سے یہ کرن نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں متجلی، توجہ فرمائیے، اس کو کہتے ہیں متجلی۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، صحیفہ کاملہ میں امام سجاد فرماتے ہیں، وہ ہے متجلی، یہ ہے تجلی۔ یہ ہے تجلی۔ تجلی عربی میں کہتے ہیں، اسی کو آپ اردو میں کرن کہتے ہیں۔ وہ متجلی، یہ تجلی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، جدا تو نہیں کر سکتے، پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے متجلی بس وہی ہے، کسی صورت میں نہیں سامنے آ سکتا۔
کسی صورت میں سامنے نہیں آ سکتا مگر جو تجلی ہے، کبھی چھوٹی ہوگی کبھی بڑی ہوگی، مختلف صورتوں میں ہوگی، مختلف صورتوں میں ہوگی۔ اس لیے اب نہ کہیے تجلی ایک ہے، نہیں شجاعت کی ضرورت ہو علی کی صورت میں ہوگی، صبر کی ضرورت ہو، مگر جملہ کیا فرمایا؟ جملہ فرمایا نزلون عن الربوبیہ، ہم کو رب نہ کہنا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَارْفَعُوا عَنَّا حُظُوظَ الْبَشَرِيَّةِ، ہم کو اپنا جیسا بشر نہ سمجھنا، رب بھی نہ کہنا، اپنا جیسا بشر نہ سمجھنا، اپنا جیسا مت سمجھو بھائی۔ اس لیے کسی بزرگ کو اپنا جیسا سمجھنا ایکسیڈنٹ ہے بھائی، حادثہ ہے، ایکسیڈنٹ۔ آج کل ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، ایک صلوات پیش عرض کرتا ہوں۔ جب بچے کو کوئی نئی چیز ہاتھ میں آتی ہے نا تو ہر وقت کھیلتا رہتا ہے نا میم، جیسے آج موبائل ماشاءاللہ، اور کبھی کبھی ہمارے بچے مجلس میں بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ حالانکہ میں اس پر نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ میں ہر وقت۔ اسی طرح ایک جوان تھا بیچارہ، اس کو ٹو ویلر مل گیا۔ جب وہ ٹو ویلر مل گیا، اب دن میں بھی چلا رہا ہے رات میں بھی چلا رہا ہے، جا رہا ہے ٹو ویلر پر دن میں رات میں، ارے گھر پر رکو، نہیں میں چلا جاؤں گا۔ ایک دن جا رہا تھا ہائی وے پر، ٹو ویلر پر ہائی وے پر جا رہا ہے جوان، اندھیرا چھا گیا، مغرب ہو گئی، اب دکھائی نہیں دیتا، اب لائٹ جلانی پڑی تو ایک لائٹ جلا دی۔ اب جب ایک لائٹ جلا کے چل رہا ہے، ادھر سے آ رہے تھے دو لائٹ، کہا مجھ جیسے دو، کیوں نہ میں بیچ سے نکل جاؤں۔ ہاں مجھ جیسے دو، کیوں نہ میں بیچ سے نکل جاؤں۔ وہ ہارن پر ہارن دے رہا ہے، ہم تم جیسے نہیں۔ وہ ہارن پر ہارن، ہارن پر ہارن، ہم تم جیسے نہیں، مگر ان کی ضد نے مجھ جیسے دو۔ اب جب چلنے لگا تو ٹکرا گیا، جب سر پھوٹ گیا تب پتہ چلا مجھ جیسا نہ تھا، بڑا ٹرک تھا۔ اب ان دو کو اپنا جیسا نہ سمجھو۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد لہذا ان کو سمجھنا آسان نہیں۔ یوں تو سب سمجھنے لگے ہیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے، نوجوان متوجہ رہیں، ان کا مقام، ان کی ولایت، ان کی امامت کو سمجھنا آسان ہے؟ ارے معاف کیجئے گا، جناب مولا علی علیہ السلام کا خاص غلام جس کا نام تھا کمبر، کمبر، ارے خاص غلام مولا کا، جو مولا کے لیے مصلی بچھاتا تھا، پانی لاتا تھا، مولا وضو کرتے تھے، دلدل سجاتا تھا، کتنی خدمات مولا کی۔ آخر میں شہید ہو گیا، حجاج نے شہید کر دیا۔ ایک دن تلاش کرتے کرتے مولا کے گھر پہنچا، مولا کو ڈھونڈتے ہوئے۔ میرے نوجوان سن لیں، توجہ فرمائے۔ تو جب مولا کے گھر آ گئے کمبر، وہاں مولا موجود نہیں تھے، وہاں جناب فضہ تھی۔ فضہ، یہ بتا میرے مولا کہاں ہیں؟
بتا مولا کہاں ہے؟ جناب فضہ نے کہا ارج الی سماء ذات البروج، علی آسمانوں پر چڑھ گئے۔ علی آسمانوں پر چڑھ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا لیقسم ارزاق العباد، کیونکہ علی کو لوگوں کی رزق تقسیم کرنا ہے۔ کل میں نے عرض کیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کل میں نے عرض کیا اللہ جو کچھ دیتا ہے اس کائنات کو وہ امامت کے چشمے سے دیتا ہے۔ رزق دیتا ہے امامت کے چشمے سے، حیات دیتا ہے تو امامت کے چشمے سے، اولاد دیتا ہے تو امام کے دیتا ہے سب اللہ، مگر تقسیم کون کرتے ہیں؟ امامت۔ توجہ فرمائیے، امامت تقسیم کرتی ہے۔ کہا ارج الی السماء، آسمان پر چڑھ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا بندوں کا رزق تقسیم کرنے کے لیے۔ جناب قمبر برداشت نہ کر سکے، فوراً نکلے، دوڑ کے آئے، دیکھا مولا علی بیلچہ لے کر زمین کھود رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں بہت توجہ سے سنا، دو چار جملے، زمین کھود رہے ہیں۔ مولا علی شکایت ہے، شکایت ہے۔ کہا کس کی؟ کہا فضہ کافرہ ہو گئی ہے۔ ہاں؟ ارے قمبر فضہ کافرہ ہو گئے۔ کہا کیا ہو گئے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولا میں نے فضہ سے پوچھا تھا میرے مولا کہاں، تو اس نے کہا آسمان پر چڑھ گئے لوگوں کا رزق تقسیم کرنے کے لیے۔ مجھے ہضم نہیں ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ مولا نے فرمایا مہ یا قمبر، مہ یا قمبر، قمبر رک جا، جلدی نہ کر، رک جا۔ لم تؤمن بولایتنا حق الایمان، ابھی تمہارا وہ ایمان نہیں ہے۔ اور ہمارے شہر کا عجیب کاری ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا۔ ابراہیم کا کتنبہ آنا نظر آتا ہے گوشت کھانے کے لیے، علی کا اس پر جانا نظر نہیں آتا۔ کہا قمبر، قمبر ابھی تمہیں وہ ولایت پر ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ارے قمبر ولایت کو نہ سمجھ سکے، مگر ہم دکان پر بیٹھ کر ماں پان چبا چبا کر ولایت کو بحث کرتے ہیں۔ یہ ولایت، یہ ولایت، یہ ولایت۔ ارے تمہیں کیا سمجھ میں آئی یہ ولایت؟ پان چبا رہے ہو، پان والے سے پوچھو پان کتنے میں ہے۔ ولایت سمجھنا ہے قمبر سے پوچھو، ولایت سمجھنا ہے ابو ذر سے پوچھو۔ جب فرمایا آپ نے، مگر کیا کمال ایمان، کس کا؟ فضہ کا، فضہ کا۔ کہا قمبر ابھی تمہارا ایمان وہاں تک نہیں جہاں فضہ کا ایمان ہے، مگر کیا کیجئے گا، اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری ہے فرش عزا کی۔ مولا کا ایک جملہ اور ہے جس کو دنیا نے بنیاد بنا کر آواز دی کہ اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں۔ کہتی ہے دنیا کہ عورت کے پاس ایمان آدھا، عقل آدھی۔ کیوں؟ علی نے فرمایا ہے، یقیناً نہج البلاغہ میں ہے، نہج البلاغہ میں علی نے ایک جگہ فرمایا ہے عورتوں کے ساتھ مشورہ نہ کرو، اس لیے عورتوں کا ایمان آدھا۔
عقل آدھی، مرد خوش ہو گئے، ہمارا تو مکمل ہے۔ ارے مولا اگر آپ کہتے ہیں عورتوں کا ایمان آدھا، یہاں تو کہتے ہیں کمبر بھی نہیں پہنچے ہیں۔ تو ابو الحدید معتزلی کہتے ہیں ارے علی نے جب زہرا کی کنیز کا ذکر کیا تو کنیز زہرا کے بارے میں نہیں فرمایا ایمان آدھا، کنیز زہرا کے بارے میں نہیں فرمایا عقل آدھی، بلکہ اس عورت کے بارے میں فرمایا جو امام کے مقابلے پر آئی تھی۔ یہ عزادار بیٹیاں، یہ عزادار مائیں، یہ کنیز زہرا ہیں، ان کی توہین نہ کیجیے۔ گھر میں جاتے ہیں تو بیوی نے کچھ کہا، ارے یہ عورتوں کی باتیں ہیں، بہن نے ارے یہ عورتوں کی باتیں ہیں، معاف کیجیے گا، اپنے گھر میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی توہین نہ کیجیے۔ اس لیے جناب زینب کی کنیزیں ہیں، یہ زہرا کی کنیزیں ہیں۔ سنیے، ان کا ایمان مکمل ہے کہ مرد کا؟ یہ مرد کہتا ہے میں مکمل ایمان والا، اور بیوی نے کچھ کہا چپ رہو، یہ عورتوں والی بات ہے۔ ارے سنو، دنیا میں ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے جس کی ڈگری مکمل ہو۔ مثلا علاج وہی کر سکتا ہے جو MBBS ہو، کم از کم، ہے نا، ڈاکٹر وہی ہے نا، تب تو علاج کرے گا۔ اسلام میں روزہ نماز تب واجب جب ایمان بھی مکمل ہو، عقل بھی مکمل ہو۔ اگر ایمان آدھا ہے نماز نہیں، اگر عقل آدھی ہے نماز نہیں، روزہ نہیں۔ روزہ نماز تب واجب جب ایمان بھی مکمل ہو، جب عقل بھی مکمل ہو۔ بتائیے بیٹیوں پر کئی برس میں واجب ہے؟ ارے بیٹیوں پر 9 برس میں نماز روزہ واجب، بیٹے پر 15 برس میں۔ اے شرمائیے نہیں، بولیے۔ بیٹی میں 9 برس، بیٹے پر 15 برس۔ اس کا مطلب یہ ہے بیٹی جو ایمان اور عقل کا سفر 9 برس میں طے کرتی ہے، بیٹا 15 برس میں۔ صلوات بھیجے بر محمد میں زیادہ زحمت نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد جلوس بھی ہے، جلوس بھی ہے، بہت اہم ہے۔ بس ایک جملہ کا، کمبر ادھر آ جا، جلدی مت کر، ابھی تمہارا ایمان نہیں ہے۔ دست مبارک کو کمبر کی آنکھوں پر رکھا، جیسے کمبر کی آنکھوں پر رکھا، دست مبارک کو ہٹایا۔ کمبر کیا دیکھ رہے ہو؟ کمبر کیا دیکھ رہے؟ کہا مولا جس طرح کسی کے ہاتھ میں اخروٹ ہو، اسی طرح پوری کائنات آپ کے دست میں۔ بس یہ امامت ہے، یہ تجلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امامت کی تجلیوں میں صفات خدا ہے، صفات خدا ہے۔ امام کس عالم میں بھی ہو وہ صفت خدا رکھتا ہے، وہ کمال خدا کا آئینہ ہوتا ہے۔ چاہے کتنی مصیبتیں ہوں، چاہے کتنا غم ہو، چاہے کتنی مصیبتیں ہوں، مگر امام تجلی ہے، امام تجلی ہے، کرن ہے۔ ارے دیکھیے میدان کربلا میں امام حسین پر کتنی مصیبتیں، کتنی مصیبتیں۔ صبح سے تھک گئے سرکار سید الشہداء، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے سرکار سید الشہداء علیہ السلام۔
مگر عزادارو ایک مرتبہ جب حسین اس منزل تک پہنچے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب کوئی نہ رہا، جب کوئی نہ رہا، بس ایک شیر خار باقی بچا۔ حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من معید یعیننا۔ اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرایا، حسین نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ عزادارو کتنا سخت مرحلہ تھا، مگر جب علی اصغر کو تیر لگ گیا، اس وقت کس کو یاد فرمایا؟ سنیے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان رشتہ داروں کو پکارتا ہے، اگر رشتہ دار نہیں آتے تو اپنے دوستوں کو پکارتا ہے۔ ارے حسین کے ہاتھوں پر اصغر اکبر کو نہیں پکارا، عباس کو نہیں پکارا، قاسم کو نہیں پکارا۔ ارے جب ہاتھوں پر اصغر اور پانی مانگ رہے تھے حسین، کس کو پکارا؟ شیعتی، اے میرے شیعو، اے میرے شیعو، کاش کربلا میں ہوتے۔ اے زین پور پر فرش عزا پر بیٹھنے والوں، کاش کربلا میں ہوتے۔ ارے کربلا میں ہوتے تو تم کیا کرتے؟ کربلا میں ہوتے تو تم کیا کرتے؟ بس ایک جملہ، اللہ اکبر۔ ارے عزادارو، علی اکبر کو نہیں پکارا، قاسم کو نہیں، آپ کو پکارا۔ شیعو، آکاش کربلا میں ہوتے، تنظرونی، تم دیکھتے میں کس طرح پانی مانگ رہا، میں کس طرح پانی مانگ رہا تھا۔ فابوا، مگر ان ظالموں نے انکار کیا، مجھے پانی نہیں دیا۔ ارے اصغر پیاسا ہے۔ عزادارو، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، اللہ اکبر۔ مگر حسین کے ہاتھوں پر کس طرح اصغر تھا سن سکتے ہو؟ حسین فرماتے ہیں، کان یتلذا، علی اصغر تلذی کر رہا تھا۔ ارے تلذی کہتے ہیں جب مچھلی کو دریا سے باہر نکالتے ہیں، جب تک طاقت رہتی ہے اپنے کو دائیں بائیں پٹکتی ہے، مگر جب طاقت ختم ہو جاتی ہے صرف منہ بند کرتی ہے، منہ کو۔ اصغر کو تیر لگا، اصغر کو دفن کیا۔ اب حسین اکیلے ہیں، اب حسین اکیلے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، شیعو آ جاؤ۔ اتر گئے حسین میدان میں، صدا دی، حل من ناصر ینصرنا۔ کوئی نہیں آیا۔ ارے اکبر کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ جب کوئی نہ آیا، آواز دی، مالی انادیکم فلا تجیبون، مجھے کیا ہو گیا، میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم آ نہیں رہے۔ ارے زینب نے سنا، پردے سے نکلی، ارے بھیا، بھیا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ بہن مجھے سوار کون کرائے گا؟ اکبر کہاں ہے؟ عباس کہاں؟ عزادارو، زینب نے عرض کیا، بھیا میں زمین کربلا پر بیٹھتی ہوں، آپ اپنے پائے مبارک کو میرے ساتھ میرے شانوں پر رکھو۔ ارے حسین سوار ہو گئے،
مختل کی جب چلے گئے زینب خیمے میں، ایک مرتبہ زینب کا دل دھڑکنے لگا، درے زینب پر آ گئی، تلے زینب پر، ارے کیا دیکھا، ارے کیا دیکھا، خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھلائے، دیکھا بھیا کا سر سجدے میں، شمر کے ہاتھ میں خنجر، ایک مرتبہ جناب زینب نے پکارا، یا ابن سعد، اے عمر سعد میرا مانجھا یا مارا جا۔ عزادارو حسین نے سنا، سر مبارک اٹھایا، اشارہ کیا زینب ابھی بھائی زندہ ہے، واپس جاؤ، واپس جاؤ، اللہ اکبر۔ عزادارو زینب واپس آ گئی، حسین پھر سجدے میں گر گئے، حسین جب سجدے میں گر گئے سن نہیں سکتے، کوئی وفادار نہ تھا، بس ایک ذوالجنا، وہ اللہ اپنی وہ لگام کو دانتوں میں دبا کر حسین کے ہاتھ پر رکھ رہا تھا، مولا اٹھیے، مولا اٹھیے، میں کہیں لے جاؤں گا، مگر حسین سجدے میں۔ ایک ظالم نے کہا دوسرے ظالم سے، آگے بڑھو، حسین کا سر جدا کرو، کہ پہلے دیکھو حسین زندہ تو نہیں، کہا کیسے پتہ چلے گا، یہ تو سجدے میں ہے، اب کیسے پتہ چلے گا حسین زندہ ہے، کہا اپنے گھوڑے کو خیمگاہ کی طرف موڑ دو، ارے یہ سننا تھا حسین کوہنیوں کے بل اٹھ گئے، ارے ظالمو، وہاں میری بہن ہے، وہاں میری بیٹی ہے، وہاں میری اللہ اکبر ہمسر ہے، حسین پھر گر گئے، بس آپ کو اب جلوس اٹھانا ہے، اب آپ کو ماتم کرنا ہے، حسین پھر سجدے میں گر گئے، ارے جب حسین سجدے میں گر گئے، شمر کا خنجر چلا، ذوالجنا نے دیکھا، ارے یہ خبر کون لے جائے گا، ارے ذوالجنا دوڑتا ہوا آیا، فریاد فریاد، آئے حسین، حسین حسین، بے کس حسین، مظلوم حسین، یہ کھڑا ہے یا حسین، مائک کا تار چھوڑ دو، مائک کا تار چھوڑ دو، مائک کا تار دیکھنا ہے یا حسین، مائک کا تار چھوڑ دو، یہ رہنے دو حقہ، مائک کا تار چھوڑ دو، چلنے دو،
हल्के गाला लगा हल्का मोमिनीन हल्का बना लें। यहाँ दोनों गाला टूट जाएगा तो यही खड़े हो जाओ बस पे यही खड़े हो जाओ कभी इसमें यही हल्का ना हल्का मोमिनीन हल्का बना लें। इसे मैं को परे को निकाल दो, इसे मैं को परे को निकाल दो जल्दी, मुझे परे को जल्दी जाली में मोमिनीन हल्का बना लें। टूट गया है बीच में से इधर आ साइड में 2-3 बॉल है दो चार इधर खड़ा है जवाब दे एक आदमी को बुला ले साइड हल्का बना लें। लिपट के कब्र सकीना से ये ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरी लाडली बच्ची मैं वतन जाती हूँ। लिपट के कब्र सकीना से मोमिनीन हल्का बना लें, हल्के में आ जाएं। मेरी लाडली मैं वतन जाती हूँ। खत्म सब हो गए, कोई भी सहारा न रहा। ऐ मेरी लाडली बच्ची मैं वतन जाती हूँ। लिपट के कब्र सकीना से ज़ैनब ने कहा, है मेरी लाडली बच्ची। दो हाथ से मातम करेंगे हजरत। जाती हूँ वतन की दीद में तुझको करा नहीं सकती, क़ज़ा की नींद से तुझको जगा नहीं सकती। वतन की दीद में तुझको करा नहीं सकती, क़ज़ा की नींद से मुझको जगा नहीं सकती। मुझसे शिकायत तो माफ कर देना, मेरे लाडली बच्ची मैं वतन जाती हूँ। लिपट के कब्र सकीना से ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरी लाडली बच्ची मैं वतन जाती सुने हज़रत। सरों से चादर तक छीन ले गए मलून, मिला नहीं है हमें कोई करबला में सुकून। सरों से चादर तक छीन ले गए मलून, मिला नहीं है हमें कोई करबला में सुकून। कफन भी मेरे बरादर को मयसर न हुआ, मेरे लाडली बच्ची जाते हो। लिपट के कब्र सकीना से ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरी लाडली बन सुनेंगे हजरत। बच्ची मैं वतन जाती हूँ। प्यार किस दर्जा में करती हूँ क्या बताऊँ तुझे, बेटी तुम ओ न मोहम्मद से भी प्यारी हो मुझे। प्यार किस दर्जा में करती हूँ क्या बताऊँ तुझे, बेटी तुम ओ न मोहम्मद से भी प्यारी हो मुझे। रहा न प्यार फूफे को कभी ये मत कहना, मेरे लाडली बच्ची मैं वतन जाती हूँ। लिपट के कब्र सकीना से ज़ैनब ने कहा, है मेरी लाडली बच्ची सुनेंगे हजरत। जाती हूँ। किसी तरह
طرح کی کوئی مجھ سے شکایت نہ کری، مصیبتوں میں میرے ساتھ تو شریک رہی، کسی طرح کی کوئی مجھ سے شکایت نہ کری، مصیبتوں میں میرے ساتھ تو شریک رہی، اکیلے رہنے کا احساس دل پہ مت لانا، اے میری لاڈلی بچی میں وطن جاتی ہوں، لپٹ کے قبر سکینہ سے یہ زینب نے کہا، اے میری لاڈلی بچی میں وطن جاتی ہوں، غموں سے یوں تو جگر میرا پارا پارا ہے، مگر سکینہ تمہارے سے میرا وعدہ ہے، غموں سے یوں تو جگر میرا پارا پارا ہے، مگر سکینہ تمہارے سے میرا وعدہ ہے، کہوں گی نانا سے امت نے کی یہ ہم پہ جفا، اے میری لاڈلی بچی میں وطن جاتی ہوں، لپٹ کے جزاک اللہ ماتمی، آخری من سماعت کریں، زینب نے کہا، مقطع سماعت کریں گے، لاڈلی بچی میں وطن جاتی ہوں، لپٹ کے قبر سکینہ سے، سے زینب نے کہا، اے میری لاڈلی بچی میں وطن جاتی ہوں، وطن سے لوٹ کے جس روز بھی میں آؤں گی، وہاں کی ساری تجھے کیفیت سناؤں گی، وطن سے لوٹ کے جس روز بھی میں آؤں گی، وہاں کی ساری تجھے کیفیت سناؤں گی، میری حیات نے مجھ کو اگر دیا موقع، میری پکڑ وہ ٹوٹ رہا پورا نیچے ہو جا تو نیچے جا دیے ہی اتر جائے اس پہ یار، بس اتر جا نیچے، اتر جا نیچے، پیچھا کرایا، پیچھا کرایا، دیکھ سائیڈ میں کھڑ رہی ہے نیچے علم، ابھی رک جاؤ، جو ٹوٹ جائے گا یار، ہاں بھائی اتر جا نیچے، پہلے ویسے ہی پڑھ لو تھوڑا سا بند کے آس پاس، اور پھر وہی آئے آگے، ہاں تو تھوڑا سا پڑھ لو تم پڑھ لو یار، تو پڑھ لو، میرے بھی یاد ہے، تھوڑا سا پڑھ لینا، دوسرا پڑھ لینا، وہ ہے لکھا ہوا ہے، کیا وہ لکھا ہوا ہائے مظلوم، ماتم کر رہے ہو، یا حسین یا حسین، سبھی ماتمدار رضا خانے میں آ جائیں، ہائے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، میرے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، تھے یہ زینب کے سخان، تھے یہ زینب کے سخان، تھے یہ زینب کے سخان، میرے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین،
قاسم و اکبر و عباس و دلاور میرے قاسم و اکبر و عباس دلاور میرے قاسم و اکبر و عباس دلاور میرے قاسم و اکبر و عباس دلاور میرے ہائے بن پانی کے مرجھائے گلے تر میرے ہائے بن پانی کے مرجھائے گلے تر میرے لٹ گیا سارا چمان لٹ گیا سارا چمان لٹ گیا سارا چمان میرے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرے مظلوم حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی میں جنازہ تیرا 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 ہو گیا قید میرے ساتھ ارادہ میرا ہو گیا قید میرے ساتھ ارادہ میرا میں ہوں پابند رسان میں ہوں پابند رسان میں ہوں پابند رسان میرے مظلوم حسین ہے مظلوم حسین ہے مظلوم حسین ہے مظلوم حسین بھائی شرمندہ بہت ہے یہ وفادار بہن 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 چھن گئی سر سے ردا ہو گئی لاچار بہن چھن گئی سر سے ردا ہو گئی لاچار بہن میں نہ جاؤں گی وطن میں نہ جاؤں گی وطن میں نہ جاؤں گی وطن میرے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرے مظلوم حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی میں جنازہ تیرا 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 ہو گیا قید میرے ساتھ ارادہ میرا ہو گیا قید میرے ساتھ ارادہ میرا میں ہوں پابند رسان میں ہوں پابند رسان میں ہوں پابند رسان